نہ کہ لاڈلوں کی پاسداری ہونی چاہیے. اور آج کا فیصلہ اگر دیکھوں تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ڈیسیجن ایک کنفیوزڈ ڈیسیجن ہے، مبہم سے بھرا ہوا ڈیسیجن ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس ڈیسیجن کو دیکھے گی بھی صحیح. لیگل ایکسپرٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ اس فیصلے کو دیکھنے اور اس کو ویٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دیں گے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوئی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے جس کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد ریویو میں جاتی نہیں جاتی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا صوابدید اختیار ہے. اس فیصلے سے جو ہم نے ابھی تک ٹی وی میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لاڈلا ازم آج دن تک پریویل کر رہا ہے، اور اس کی کوئی ایک مثال نہیں ہے لاڈلا ازم کی. لاڈلا ازم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ دی جا سکتی ہیں. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیسیجنز کو بھی بلڈوز کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ وہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے اپوائنٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی بہترین قسم کے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کیا ہے. تو اس کے فیصلوں کی بھی میں سمجھتا ہوں ای سی پی کے جو ایک ڈومین ہے آئینی قانونی، اس پہ ای سی پی ظاہر ہے خود اپنا رسپونڈ دے گی. میں ای سی پی کا اس وقت ان کے بیاف پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس فیصلے سے آپ کو گڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی. جو گڈ ٹو سی یو کسی لاڈلے پیارے شخص کو کہا گیا تھا، اور اس کی بھی طویل ایک ہسٹری ہے. آج کے فیصلے نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے بلڈوز یا اس کو سیٹیسائیڈ کیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے مجھے کچھ اور فیصلے بھی یاد آتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے کی بی آر ٹی میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے، 7 ارب روپے کے کک بیکس چلے ہیں، جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ڈیسیجن دیا تھا. پھر اس وقت کی سپریم کورٹ کی بینچ میں جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا وہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹیسائیڈ کیا تھا، اور کہا تھا کہ نہیں جی کوئی بھی انکوائری کوئی بھی ایف آئی اے یا نیب جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں، عمران خان کی حکومت کے کسی بھی پروجیکٹ کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک لاڈلا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب، جو اس کے ہر فیصلے، اس کا ہر ایکٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. جس طریقے سے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پشت پناہی کی، اس کا سہولت کار بنا، اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک طرف پورے پاکستان میں گھر بلڈوز ہو رہے تھے، انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی تھی، اور اس کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا کیونکہ یہ لاڈلا تھا. اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو کہ پاکستان کا جھوٹا ترین شخص مشہور تھا، ایک وہ شخص، میں خیر کسی کی ذاتی زندگی پہ تو نہیں جاؤں گا، ہر چیز بیگیج سے بھری ہوئی تھی، اس شخص کو صادق و امین جیسا ٹائٹل ثاقب نثار نے دیا. اور پھر جو اس وقت مخالف تھے ان کو چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنانا، ان کو جیلوں میں بھیجنا، ایک ماحول بنایا گیا، سہولت کاری کی گئی کہ عمران خان کو 2018 کے انتخابات میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے. اس میں بھی گڈ ٹو سی یو والا جو اور لاڈلا ازم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور پھر 2018 کے انتخابات ہوئے، جس طرح آر ٹی ایس بیٹھے، جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس میں اس کی سہولت کاری بھی ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے کی، جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. 2018 کے انتخابات ہوئے، جس طرح آر ٹی ایس بیٹھے، جس طریقے سے مخالفین کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس میں اس کی سہولت کاری بھی ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے کی، جو کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے.
آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں یہ سارے میرے سامنے آپ کراچی کے جرنلسٹ بیٹھے ہیں, آپ سب سے میں حلف لے کے پوچھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں کیا ہوا تھا, آپ کو کیا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ تو کیا وہ انتخابات درست تھے؟ کیا اس انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ پھر وہ لاڈلائزم اور پھر وہ گڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے 2018 کے جب آر ٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے, تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی سارے بینچوں کو بول دیا, سارے ٹریبونلز کو کہہ دیا کہ ابھی ان کیسز کو نہ سنیں, اب حکومت کو کام کرنے دیں. یہ ثاقب نثار صاحب کے تھے, آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں, آپ کو مل جائے گا وہ آرٹیکل بھی. کس طریقے سے ثاقب نثار نے عدالتی اس کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا, جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے, ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا, تو اس پہ ثاقب نثار نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دے دو, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون سے قانون, کون سے آئین میں ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کی گئی ہیں. یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں بتا رہا ہوں, یہ ساری ہسٹری اور ریکارڈ کا حصہ رہی ہے کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی گئی ہے. پھر اس کے بعد ثاقب نثار نے پوری ایک اس کا جو ٹینیور تھا وہ, اور پھر جسٹس بندیال کا پورا ٹینیور تھا, جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پھر عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں پیش کیا گیا, مرسڈیز گاڑی میں کسی لیڈر کو آج تک پیش نہیں کیا گیا بلٹ پروف مرسڈیز میں, اور پھر اس کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا, اور پھر بولا کہ خان صاحب آپ جو ہے مذمت کر دینا, آپ مذمت کر دینا کہ جو 9 مئی کو پاکستان میں ہوا ہے, لوگوں کے گھر جلے مذمت کر دینا, ایمبولینسز جلی مذمت کر دینا, ریڈیو پاکستان پشاور جلی مذمت کر دینا, کراچی میں بسیں جلی مذمت کر دینا, لوگ مارے گئے مذمت کر دینا, قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلایا گیا مذمت کر دینا, ہمارے فوجی جوان جو قومی ہیروز جن کے مجسمے تھے ان کو مسمار کیا گیا, ان پہ ایک اور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کیا گیا مذمت کر دینا. تو یہ اس ملک میں قانون کے دورائے بتا رہا ہوں. مطلب ٹھیک ہے ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے کسی شخص کے لیے, کسی کو آپ لاڈلا بنا کے پیش کر سکتے ہو, لیکن کیا اس کے لیے آپ قانون کی کتابوں کو چھوڑ دیں گے, قانون کی کتابوں کو پھینک دیں گے؟ 2018 میں سندھ کا ایک پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا, اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ نے اپنی ایک فیملی ممبر کو چھپایا ہے, ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ سب کو پتا ہے, میں کوئی بات آپ کی چھپی ہوئی نہیں کر رہا. پھر اسی 2018 کی الیکشن میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن گئی جس میں کہا گیا کہ جی خان صاحب فیملی ممبر چھپایا گیا ہے. اس کی آپ ججمنٹ اٹھا کے پڑھنے کیا لکھا, بولا جی وہ اس کا خاندانی پرسنل میٹر ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو اس ملک میں 2 قانون چلتے ہوئے آئے ہیں اور لاڈلائزم اس ملک میں انفارچونیٹلی پریویل کر رہا ہے. سب سے بڑی شکار اس سوچ کی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. اس ملک میں جس نے جمہوریت کا قیام کیا, اس ملک میں جس نے آئین پاکستان کا قیام کیا, اس ملک میں جس نے آئین دیا, اس ملک میں جس نے ایٹمی طاقت دی, اس شخص کا عدالتی قتل ہوا. کیا ہوا؟ آج آپ نے اتنے عرصے کے بعد, صدیوں کے بعد, ڈیکیڈز کے بعد آپ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا صحیح ٹرائل نہیں ہوا, ان کو صحیح ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ تو آپ نے کر دیا, لیکن جو آپ نے پاکستان کا نقصان کیا اس کا جواب کون دے گا؟ ان کرسیوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جن لوگوں نے اس وقت کے ماحول کے حساب سے یا اپنی ذاتی خواہشات کے حساب سے جو فیصلے دیے, آپ نے ایک شخص کی زندگی چھین لی. اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں. That was the judicial murder. اور اس کی کاسٹ آج دن تک پاکستان پے کر رہا ہے, پورا ملک پے کر رہا ہے اس جوڈیشل مرڈر کی. آپ نے, اور یہ انصاف بھی, چلیں یہ بھی ان کی مہربانی کہ یہ فیصلہ آیا, لیکن
جس ٹائم کے بعد آپ نے دیا تو آپ نے پورے پاکستان کی ترقی کا قتل کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ ان کی حکومتیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ڈیزالو کی گئیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب عدالت جاتی ہیں, سپریم کورٹ جاتی ہیں کہ جی میری حکومتوں کو غلط طریقے سے غیر آئینی طور پہ نکالا گیا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ویژنری لیڈر تھی, عظیم قائد تھی, مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, جو ملک کے عوام کے لیے کام کر رہی تھی, ملک کے خواتین کے لیے کام کر رہی تھی, ملک کے ہر اس طبقے کے لیے کام کر رہی تھی, آپ نے ان کی حکومت کو غیر آئینی طور پر جوڈیشری کے ذریعے آپ نے ان کو انصاف نہ دے کے آپ نے اس ملک کا نقصان پہنچایا. پھر ہمارے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک بغیر کنوکشن کے ایز اے انڈر ٹرائل پرزنر وہ جیل میں ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. کیوں ان کو بیلیں نہیں مل رہی تھی؟ کیوں ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا؟ کیوں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی؟ یہ وہ شخص تھا جس نے اس ملک کو 18ویں آئینی ترمیم دی, جس نے صوبوں کو خود مختاری دی, جس نے اسی سرحد صوبے کا نام KPK کر کے رکھا کہ وہاں پہ احساس محرومی ختم ہو, جس نے اس ملک کی خواتین کو حق دیے, جس نے اس ملک میں CPEC دیا, اس کے ساتھ آپ نے کیا اشر کیا؟ اور پھر وہی بات کہ یا کوئی ایک ایسی سوچ ہے اس ملک میں جو اس ملک کے نظام کو بننے نہیں دیتی, یا تو ان قانون کی کتابوں کو جو کہ اگر ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر چلنا ہے تو اس کا بھی ایک تعین کیا جائے. آپ نے جو قومی لیڈران تھے, جس میں نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آصف علی زرداری صاحب, ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کی, اس کا حساب کون دے گا اس ملک میں؟ آپ یہ نہیں کہ آپ 25-30 سال کے بعد بولو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی, لیکن غلطی تو آپ نے کر لی, نقصان تو ہمارا. کہتے کیا آج آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو واپس پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا جن جج حضرات نے وہ فیصلہ دیا تھا, کیا آج ان کے ساتھ قانونی طور پر, سرکاری طور پر ان کو سزائیں مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی. آپ نے جو نقصان کرنا تو نقصان کر دیا. اور آپ آج جس پولیٹیکل پارٹی کو, جو ایک میں قانونی کی بات کروں کہ اس پورے ہر قانون کے فیصلے میں جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے. آپ ایک جب پٹیشن ڈالتے ہیں, پٹیشن لکھتے ہیں جی کہ میں یہ پٹیشن داخل کر رہا ہوں اور اس پٹیشن میں مجھے یہ انصاف چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن ہے کہ اس کو سیٹیں چاہیے, تو بولتے سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں مل سکتی, لیکن چلو PTI کو دے دو سیٹیں. PTI پارٹی ہی نہیں ہے, وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے, وہ پریئر میں ہے ہی نہیں, وہ انصاف مانگا ہی نہیں گیا. مطلب کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ کل کو پھر سب کو بحال کر دیں آپ. ہم تو کسی بھی پارٹی کی پابندی کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں تھی, لیکن اگر یہی روایتیں تو پھر آپ کے کتنے, آپ نے ہر پارٹی کے ایکٹ کو دیکھا ہی نہ جائے. کیا پاکستان کے قانون میں, کاش اگر اسی طریقے سے فیصلے ہونے تھے تو یہ بھی فیصلے ہوتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دیا فورن فنڈنگ کیس میں, اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں پھر حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان غلط تھا, جھوٹا تھا, اور اس فورن فنڈنگ کیسز میں انہوں نے باہر سے فورن فنڈنگ ان کو ہوئی, ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوئی, ان کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی, جس کے اکاؤنٹ نمبر دیے گئے. اور پھر معروف صحافی شہید ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہا ہے, وہ پروگرام اویلیبل ہے, 100 دفعہ آپ جا کے دیکھ لیں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کو بھارت سے اندر 2 سال اور باقی اسرائیل سے ان لوگوں کو یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے. کیا پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت ہے فنڈنگ کی؟ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ پریویل کر رہا تھا, وہ پارٹی کس طرح پریویل کر رہی تھی؟ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بین کرنے کے فیور میں نہیں ہیں, لیکن آئین اور قانون کو اب کہاں چھوڑ دیں؟ صرف خواہشات کے حساب سے چھوڑ دیں یا آئین اور قانون کی کتابیں بند کر دیں؟ اس کے اوپر جتنے مقدمات ہیں میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے. ہم کسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا نہیں دینا چاہتے. ہم یہ بھی اسی کے فیور میں نہیں ہے کہ کوئی شخص جیل میں ہو یا جیل میں نہ ہو, لیکن اگر آئین اور قانون کو کہ پٹیشن ایک مانگی گئی ہے, پریئر ایک ہے, اور یہ فیصلہ کسی اور کے حق میں آ گیا,
یا قانون کو جس طریقے سے قانون کی میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک آئین اور پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو یا تو سب نے فالو کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر شاید کوئی بھی نہ کرے, اللہ نہ کرے وہ دن کبھی پاکستان میں آئے کہ ہر کوئی بولے یار ٹھیک ہے اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر کون سا قانون, کون سا آئین, کون سی ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس لاڈلے کو آج دن تک لاڈلا بنا کے رکھا ہوا ہے, جیل میں بھی اس کو جس طریقے کی سہولتیں مل رہی ہیں, اور اس کی غیر موجودگی میں وہ شخص اسے جو آپ کے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کی.